ایک پورے ملک گیر ایک احتجاج ہوگا، تحریک ہوگی، وہ ہوگی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے۔ یہ تحریک پورے پاکستان کے لیے۔ یاد رکھیں، انہوں نے پھر سے آج دہرایا ہے کہ کوئی قوم جب تک غلامی میں رہے گی اور ظلم برداشت کرتی رہے گی، یہ قوم کبھی نہ تو صرف ترقی نہیں کر سکتی، یہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ اس میں پوری تاریخ میں اس کی مثالیں ہیں کہ آپ نے اس ظلم کے خلاف، آپ نے اس قسم کے نظام کے خلاف، آپ نے پرامن طریقے سے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ خوف میں نہ بیٹھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھیں کتنے لوگوں نے ظلم برداشت کیا ہے، کتنے لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ جب ہم سارے مل کے یہ ظلم سہ سکتے ہیں، انہوں نے پارٹی کو پیغام بھیجا ہے کہ ہم اگر مضبوط کھڑے ہیں، ہم سارے مل کے مضبوط کھڑے ہیں، تو آپ کے پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان کو بھی انہوں نے پیغام بھیجا ہے۔ اب وقت آ گیا، آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے مضبوط ہو کر پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اگر آپ کو خوف ہے، اگر آپ یہ نہیں وزن اس کا بوجھ برداشت کر سکتے، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان عہدوں سے الگ ہو جائیں تاکہ وہ لوگ آ کے کر سکیں جو یہ بوجھ برداشت کر سکیں گے۔ اور آپ خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں۔ جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ اس سے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی باہر نکلے، کیونکہ ہمیں روز لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کب باہر نکلیں گے، ہم گھر سے نکلتے ہیں، سڑک پہ جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں عمران خان کب نکلیں گے۔ عمران خان تب نکلیں گے جب ججز عمران خان کا کیس سنیں گے اور آزادانہ طریقے سے فیصلہ دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے کو مل کر پاکستان کی قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے، اس کے لیے ان کو جب یہ قائم ہوگا، انشاءاللہ عمران خان بھی باہر آ سپورٹ کریں گے، ہر فورم پہ سپورٹ کریں گے، حکومت کے ساتھ بھی آپ کی کہنے کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں تو خود بھی رائٹ آف فریڈم ہی نہیں ہے، لیکن اس بات کو ضرور سپورٹ کر رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے یہ فورتھ پلر ہے اسٹیٹ کا، اور اس کے بغیر اسٹیٹ کی کوئی آپ کو آغاز و آپ کا مقاصد نظر ہی نہیں آتے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ سرکار کی طرف سے یہ تو ایون ادروائز بھی غیر اسلامی ہے کہ جو لوگ کام کرے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے، تنخواہ تو ملنی چاہیے بائی آل مینس جن لوگوں نے کام کیا، اور وہ لنک اپ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی ایڈورٹیزمنٹ کی مد میں میرے پاس پیسے آئیں گے تو ہی آپ کو پیسے دوں گا۔ وہ گورنمنٹ کی لائبلٹی ہے، وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ جو پی ٹی وی کے ملازمین ہیں ان کی بھی تنخواہیں فل ملنی چاہیے، جو ریڈیو پاکستان کے ملازمین ہیں ان کی بھی تنخواہیں فل ملنی چاہیے۔ ایڈیشنلی ایک بات ضرور سجیسٹ کروں گا، آلدو 26ویں ترمیم کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عدلیہ کی کیا صورتحال ہے، لیکن عدلیہ نے پہلے بھی آپ لوگوں کی باتوں میں انٹروین کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا لحاظ نہیں لکھا کہ آپ کے کنٹریکچوئل ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھے یا نہیں تھے۔ بٹ صاحب کو اس سے زیادہ پتہ ہے کہ آن اینڈ آپ یہ جا چکے ہیں، اور سپریم کورٹ نے جتنے بھی آرڈر کیے تھے وہ آرڈر آج بھی انٹیکٹ ہے۔ میں آپ سے ایک سجیسٹ کروں گا حکومت کے پیچھے، لیکن ایسا نہیں کہ ٹرک کے بتی کے پیچھے لگ جائیں، آپ ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں بھی ڈال دیں اینڈ لیٹ دیم گیو یو دیٹ کمٹمنٹ کہ نہ ابھی یہ بھی پے کریں گے، آئندہ بھی کبھی یہ نہیں روکیں گے۔
تو آپ کی ایک آرڈر ہوا ہے, آپ ضرور ہائی کورٹ میں بھی جائیں کہ سر ہمیں آپ نکال نہیں سکتے, اور اگر ہماری جو ڈیوز ہے وہ ڈیوز آپ ہمیں دیں گے. اس مہنگائی کے دور میں ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ لوگوں پہ کیا گزرتا ہے, ان کے بچوں کی ایجوکیشن پہ کوئی چیزیں تو رکتی نہیں ہیں, گیس ہے, بجلی ہے, رینٹل ہے. تو یہ آپ کا رائٹ ہے, اور ہم فلی سپورٹ کر رہے ہیں ہر حال میں کہ آپ کے یہ حق جو ہے نا ہر صورت ملنا چاہیے. اور ہمارا جہاں بھی سپورٹ کی ضرورت ہوگا, عمر صاحب نے پہلے بھی کہا, اپنے اسپیچ میں بھی کہا, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. زیادہ اچھی بات نہیں ہے, نہ ریکارڈ ہو تو بہتر ہے. یہ واحد گروپ ہے جن کے آپ نے نام لیے جو جب ہم حکومت میں بھی تھے ہمارے خلاف تھے اور ابھی بھی ہمارے خلاف ہے, تو یہ نہ ایکسپیکٹ کرے کہ وہ ہماری سنیں گے ایز اے پارٹی. ہاں, گوہر صاحب کی ایک اسٹینڈنگ ہے, وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بننے سے پہلے بھی ایک ہستی تھے ان ہز اون رائٹ. سیم فار عمر یو بھائی, ایز اے پارٹی وی اسٹینڈ ود یو, یہ بات یاد رکھیے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ اب آپ کے سامنے ہیں یہ انڈیویجولی بھی ایسے لوگ ہیں جن کی آواز ہے, جن کا وزن ہے, جن کی بات سنی جائے گی. لیکن یہ ایک عادت بن چکی ہے کہ جہاں کمزور دیکھو گے اس پہ قدم رکھنا پڑے گا. یہ ایک آلموسٹ نیشنل رسپانسبلٹی بن گئی ہے کہ غریب کو مارو یا جس کی آواز نہ ہو. اور امیجن دا آئرنی آف دس کہ میڈیا کی اپنی آواز دبائی جا رہی ہے. اس سے زیادہ آئرونک سچویشن پاکستان میں آ ہی نہیں سکتی. میں زیادہ بات اس سے نہیں کروں گی. وی اسٹینڈ بائی یو, جہاں ہماری رسپانسبلٹی ہوگی بھائی رسپانسبلٹی دیں گے, کوئی کام دیں گے, وی اسٹینڈ ود یو. میں نے نہیں کیس وی اسٹینڈ ود یو. تھینک یو. رحیم, علی شیر صاحب, نوید صاحب, میرے جتنے ساتھی ہیں ساروں کو السلام علیکم. خواتین و حضرات, میں مختصراً بات کروں گا, مطلب کی بات کروں گا, اور کسی کو اچھی لگے نہ لگے آپ سے مراد نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو اچھی لگتی بھی ہے, نہیں بھی لگتی. اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ جس دن اپوزیشن لیڈر یعنی کہ میری یہاں پہ اسپیچ تھی تو یہ سارا ایریا انہوں نے کٹ آف کر دیا تھا کیونکہ ان کو سچی باتیں اچھی نہیں لگتی. مختصراً بات یہاں پہ میں کروں گا, آغاز یہاں پہ کروں گا کہ انسان اپنے موسم کا یا جو بہادر آدمی ہوتا ہے اس کا انسان ہمیشہ ذکر کرتا ہے. آپ کے ساتھی وہ بٹ صاحب کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں. گجرانوالہ میں ان کی تقریب تھی, انہوں نے مجھے ایز اے گیسٹ انوائٹ کیا تھا. 4 ڈی آئی جیز, پتہ نہیں بٹ صاحب کتنے ایس پیز تھے, کتنے ڈی پی اوز, انہوں نے آ کے ان کا شادی ہال بند کر دیا تھا, لوگوں کو اریسٹ کیا تھا. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں بٹ صاحب, آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کو, پریس اور الیکٹرانک میڈیا کو. آپ نے سٹینڈ لیا, آپ نے جی ٹی روڈ بلاک کیا, اور جس وقت میں آیا آپ نے کہا جی ابھی آئے تقریر کریں ورنہ ہم لوگ کسی کو نہیں کریں گے. آئی سلوٹ یو. نمبر 1, آئی سلوٹ یو میڈیا. نمبر 1. نمبر 2, جناب آپ کی انفارمیشن کے لیے, میرے ساتھیوں کو بھی یہ نہیں پتا پر میں نے ایک امینڈمنٹ انکم ٹیکس آرڈیننس اور اس پہ میں نے ڈالی ہے فائنینس بل میں, جس پہ میں نے کہا ہے کہ آپ کے جوڈیشری, آپ کے میڈیا اونرز, پریس اور آپ کا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اونرز, آپ کے آرم فورسز کے پرسنل ابو دا رینک آف بریگیڈیئر, اور آپ کے جج صاحبان, جس طرح ہم سیاستدان جو ہے وہ ایسٹس اور لائبلٹیز کے گوشوارے جمع کرتے ہیں, ان پہ بھی لازم ہو کہ وہ جمع کرائیں. مطلب